السلام علیکم بھائی، ویڈیو پورا ضرور دیکھیں۔ تمہیں کیا پتا تیرے گھر کے اندر افطاری کا دسترخوان سجا ہے، سحری کا دسترخوان سجا ہے، ذرا پڑوسی کی دیوار پہ جھانک کر دیکھ لے، اس کے گھر کے اندر کچھ کھانے کو ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، ایک بندہ کہتا ہے میں تو غریب ہوں، میں تو ریڑی بان ہوں، میں تو دیہڑی دار ہوں، 500-700 روپے کی روزانہ دیہڑی لگتی ہے، بتاؤ میں اپنے گھر کا دسترخوان سجاؤں یا میں لوگوں کو روزے کھلاؤں؟ فرمایا او بھائی، جہاں 4 روٹیاں پکاتا ہے وہاں 5 پکا لے۔ روزانہ اپنے دسترخوان سے 2 روٹیاں اٹھا کے کسی کے دروازے پر جا کے دیا، اور اس سے یہ امید نہ رکھ کہ افطاری کے وقت ہاتھ اٹھا کے میرے لیے دعا کرے گا، اور اس سے یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں کہ بھائی میرے لیے دعا کرنا۔ میرے عزیزا، جب اللہ کے دسترخوان، اللہ کی نعمتوں میں سے جب اپنے دسترخوان پہ خدا کی نعمت کو دیکھے گا، من چاہی چیز اس کے حلق کے اندر جائے گی، پیٹ بھرے گا، اٹڑیاں چھڑیں گی، عرش عظیم سے منہ سے نکل کر دعا خود بخود پہنچ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ روزے کی حالت میں، اور گھر کے اندر اتنا آٹا جس سے 4 پیڑے بنتے ہیں، بچے بھی روزے دار ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی روزے دار ہیں، روزے کی حالت میں اما فاطمہ بھی روزے کی حالت میں، دسترخوان سجا گیا، ایک ایک روٹی سب کے حصے میں آ گئی۔ ادھر میرے عزیزوں، مسجد سے افطاری کا اعلان ہو گیا، جب منہ میں نوالا روٹی کا ڈالا، سب نے اپنی اپنی پوری روٹی سمیٹ لی۔ سیدہ فاطمہ نے آدھی کھائی اور آدھی روٹی کو مروڑ کر اپنے دوپٹے کے کونے پہ باندھ لیا۔ حضرت علی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، آپ نے فرمایا فاطمہ تراویح کے بعد کھائے گی، نماز کے بعد کھائے گی، یا رات کی تنہائیوں میں خدا کا قرآن پڑھتے پڑھتے تجھے بھوک لگے گی اس وقت کھائے گی؟ حضرت علی کہتے ہیں منہ سے تو جواب نہ دیا، آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ میں نے کہا فاطمہ، میں نے ایسی کون سی بات کہہ دی جس کی وجہ سے تیرے دل پہ بار آ گیا؟ سیدہ فاطمہ روتے ہوئے کہنے لگی، علی تجھے کیا پتا، آج میں نے 4 دن کے بعد روٹی کھائی، روٹی کھاتے کھاتے مجھے بابا جان محمد عربی کی بھوک یاد آ گئی، پتہ نہیں میرے باپ کو آج 4 دن میں ملی ہوگی کہ نہیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں، حضرت علی سے اجازت لے کے سیدہ فاطمہ گھر چلی گئی۔ دروازے پر ملاقات ہوئی، کہ بیٹی کس وجہ سے آنا ہوا؟ کہ ابا جی مجھے اندر تو جانے دیجئے۔ رحمت دو عالم نے اپنی دھیرانی کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ بیٹیوں کو بوجھ سمجھنے والوں، بیٹیوں کو دیکھ کر منہ بنانے والوں، آؤ میرے عزیزوں کا شان نبوت کا حال دیکھو۔ رحمت دو عالم علیہ السلام نے بیٹی کو اپنے پاس بٹھایا، سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنے کونے، اپنے دوپٹے کے کونے کی گرہ کھولی اور آدھی روٹی نکالی، کہ ابا جان آج میرا دل چاہ رہا ہے آج میں اپنے ہاتھوں سے آپ کو کھلاؤں۔ رحمت دو عالم کے ہاتھ میں لقمے بنا بنا کے بیٹی نے منہ میں ڈالا، اپنے ہاتھ سے لقمے بنا کے رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ میں دیا۔ رحمت دو عالم علیہ السلام رو بھی رہے ہیں اور روٹی چبا رہے ہیں، کہ ابا میں تو اس وجہ سے روئی، 4 دن کے بعد مجھے روٹی ملی، ابا تو کس وجہ سے رویا؟ رحمت دو عالم نے روٹی کا لقمہ چباتے فرمایا، اے میری بچی، اگر آج تو آدھی روٹی بچا کے نہ لاتی تو 5ویں رات بغیر روٹی کا ٹکڑا کھائے تیرے باپ کی گزر جاتی۔ اب جو روٹی سیدہ فاطمہ الزہرا نے کھلا دی، کہاں پیٹ بھرتا ہے؟ اما فاطمہ رو رہی ہے۔ رحمت دو عالم علیہ السلام نے فرمایا، بیٹی اب کیا بات ہے؟ کہ ابا 5 دن کے بعد روٹی ملی، وہ بھی آدھی ملی، میرے ابا تیری بھوک پتہ نہیں ختم ہوئی کہ نہیں، میرے ابا کل کیا بنے گا؟ نہ میرے گھر میں آٹا نہ تیرے گھر کے چولہے میں آ گئے۔ فرمایا بیٹی تو بھی صبر کر کے دکھائیو اور میں بھی صبر کے شکرانے کے اللہ کے آگے سجدے کروں گا۔ ابا اس سے کیا ملے گا؟ کہ فاطمہ تو علی کے گھر میں صبر کرنا، میں اپنے گھر میں صبر کروں گا، ہمارے صبر کی برکت سے پروردگار عالم میری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ میرے عزیزو، جس نبی کی ادا پر امت کے گناہ معاف ہو، آج امت قرآن سے اتنی دور ہے۔ مولانا سجاد نعمانی انڈیا والے کتنا بڑا اللہ کا ولی ہے، میرے عزیزو روتا ہوا فرما رہا تھا، کہنے لگے ایک اللہ والے کو خواب میں 2 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ رحمت دو عالم علیہ السلام ایک مکان میں کھڑے ہیں جس کی چھت گری ہوئی ہے، اللہ کا پیغمبر زاروں کا طاہر رو رہا ہے، خواب میں جس کے آئے انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ
تعالی علیہ وسلم کیا وجہ ہے، آپ کیوں رو رہے ہو؟ کہا میری امت کو کہہ دو میری امت نے مجھے چھوڑ دیا ہے، میری امت نے میرے دین کو گرا دیا، میری امت نے مجھے چھوڑ دیا، میں محمد کو تنہا کر دیا ہے۔ میرے عزیزو آج مسجد ویران ہے، آج مارکیٹیں آباد ہے، لوگوں کے ساتھ 1.5 گھنٹہ موبائل کے اوپر میرے عزیزو پیکج لگا کر بات کرنے والے نظر آئیں گے، پورے رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کو سینے سے لگانے والے نظر نہیں آئیں گے۔ یہ اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہوگی؟ پہلے چور چوری کر کے نادم ہو جایا کرتے تھے، اب گناہ کرنے کے بعد گناہ کرنے والے کہتے کر لیا تو پھر کیا ہے، دیکھا جائے گا۔ میرے عزیزو اللہ جل شانہ سب کچھ برداشت کرتا ہے، بڑے بول کو برداشت نہیں کرتا، بڑے بڑوں کی گردن کا سریا مروڑ کے رکھ دیتا ہے۔ پروردگار عالم نے اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے رمضان المبارک کا آپ کو مجھے مہینہ عطا فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ رمضان کا مہینہ میری یاری مولانا جمیل صاحب کے ساتھ، میری یاری حاجی سلیم کے ساتھ، میری یاری محبوب فاروق حاجی یوسف کے ساتھ ہے۔ رمضان کی یاری قرآن کے ساتھ، قرآن کی یاری رمضان کے ساتھ ہے۔ جو رمضان کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ اس کے یار قرآن کو سینے سے لگا لے، جو قرآن کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ اس کے یار رمضان کو سینے سے لگا لے۔ رمضان المبارک قرآن میں اور قرآن کریم رمضان المبارک میں، مولانا میں تو پڑھا لکھا کوئی نہیں، مولانا زندگی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، 4 نمبر کی اینک لگ گئی، مولانا مجھے تو جمع جوڑی یاد نہیں رہتی، قرآن مجھے کیسے یاد رہے گا؟ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا ہے، میرے سے پڑھا نہیں جاتا۔ اللہ اکبر! اس کے لیے فقہاء نے، علماء نے بڑا مسئلہ بیان کیا، فرمایا رمضان المبارک کا مہینہ جب چڑھ جائے، پہلا روزہ ہو، رمضان المبارک کے پہلے روزے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، دوسرے روزے کو بھی 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، تیسرے روزے کو بھی 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ۔ جب 27ویں رات آئے گی، شب قدر کی رات آئے گی، پھر بھی 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا، تجھے 84 سال مسلسل قرآن پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ 2 رکعت نفل روزانہ ادا کرو، ویسے تو تراویح پڑھ رہے ہو، ویسے تو چاشت اشراق پڑھ رہے ہو، میرے عزیزو 2 رکعت نفل اس نیت سے ادا کرو، پھر 27ویں رات کو بھی 2 رکعت پڑھنا، 84 سال تک مسلسل اللہ کے آگے سجدہ کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ 10 روپے روزانہ اللہ کے راستے میں دے دو، 27ویں شب کو بھی 10 روپے دے دینا، 84 سال تک صدقہ کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ میرے عزیزو رمضان المبارک میں کرنے کے کیا کام ہے؟ رمضان المبارک میں پروردگار عالم نے یہ ہمیں رات کی سحری عطا فرمائی، اللہ نے رات کو اٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سحری کھایا کرو، سحری میں برکت ہے، تمہارے اور یہودیوں کے روزوں میں صرف سحری کا فرق ہے، ان کو اللہ نے سحری عطا نہیں فرمائی، تمہیں سحری عطا فرمائی۔ آپ نے فرمایا بے شک کھجور کا دانے سے سحری کرو، رحمت دو عالم نے فرمایا جو سحری کرتا ہے خدا کی رحمتیں برستی ہیں۔ اللہ اکبر! میرے عزیزو تمہارے ہاں 4 ساڑھے 4 بجے سحر کا ایک انتہائی سحر ہوتی ہے، 4 بجے کے بجائے 3:30 بجے اٹھ جاؤ، وضو کر کے اللہ کے آگے مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ، جتنا قرآن پڑھ سکتے ہو خدا کو قرآن سناؤ، پھر قرآن پاک پڑھنے کے بعد میرے عزیزو سلام پھیرنے کے بعد اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر، لا الہ الا اللہ الا اللہ، اللہ 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 ہو یا حنان یا منان، استغفر اللہ، جتنا اللہ کا ذکر کر سکتے ہو اللہ کا ذکر، پھر استغفار کی کثرت کرو، پھر روح کے اللہ کے آگے سجدے میں پڑھ کے دعا کرو۔ میرے عزیزو بچہ جب چلملا کے دکھاتا ہے ماں باپ کا کلیجہ جوش مارتا ہے، جب بندہ خدا کو سجدے میں رو کے دکھاتا ہے اس کا رحمت کا دریا جوش مارنے لگ جاتا ہے۔ خوب اللہ کو، اور اللہ پاک نے آپ کو موقع عطا فرمایا میرے عزیزو سحری اور افطاری میں ایک کام اور کر لو، چلو میرے بھائی میرے پاس اتنی ہمت نہیں میں کسی غریب کو اپنی عید میں شامل کر سکوں، میں کسی کو اپنی کمائی سے جوڑا دے سکوں، روزانہ 20-25 روپے، روزانہ 50 روپے اپنے گلک میں ڈالتے رہو، 8 دن کے بعد دیکھو کتنے پیسے، 15 دن کے بعد دیکھو کتنے پیسے، 20-22 دن کے بعد دیکھو کتنے پیسے۔ مارکیٹ میں جاؤ، ایک جوڑا خریدو اور اس انداز سے
ایک کے ہاتھ میں دو کہ تجھے دیتے پتہ نہ لگے اسے لیتے پتہ نہ لگے, تمہارے دونوں کے کام کو عرش والا دیکھ رہا ہے. میرے عزیزو اس انداز سے دیکھیا, فرمایا وہ زکوٰۃ بہتر نہیں جو لوگوں کو بلا کر ان کے دروازے سے بلا کر اپنے دروازے پر کھڑا کر کے دی جائے, زکوٰۃ وہ بہتر ہے جو لوگوں کے دروازے پہ جا کے دی جائے تاکہ لینے والے کی عزت نفس مجروح نہ ہو. فرمایا دینے والا لینے والے کے ہاتھ میں نہ پکڑائے تاکہ اس کا ہاتھ نیچے نہ آ جائے, احساس معرومی کا شکار نہ ہو جائے. اگر اس کا ہاتھ نیچے آ گیا, تیری زکوٰۃ لیتے ہوئے اس کی آنکھ میں آنسو آ گیا اور اس کی آنکھ سے آنسو اس غرض سے نکلا الہی کاش میں بھی دینے والا ہوتا, میرا ہاتھ نیچے نہ ہوتا. فرمایا تکبر نہ کرنا, سینا تال کے نہ دینا, لوگوں کے سامنے دکھلاوا نہ کرنا. فرمایا کیا پتا گھر پلٹنے کی واپسی کی مہلت نہ ملے, خدا بھی تجھے ہاتھ پھیلانے پہ لوگوں کے آگے مجبور کر دے. وہ مالک کائنات ہے. رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے ساتھ والوں کی سحری افطاری کا خیال کرو, کھوج لگاؤ میرے محلے میں کس گھر میں کتنے دن ہو گئے گوشت بھی پکا ہے, کھوج لگاؤ میرے محلے میں کتنے دن ہو گئے, کیا ٹھنڈے پانی سے روزہ افطار کرتے ہیں یا روح افزا سے روزہ افطار کرتے ہیں. میرے عزیزو اگر تیرے گھر میں روح افزا سے روزہ افطار ہو رہا ہے اور اس کے گھر میں ٹھنڈے پانی سے افطار ہو رہا ہے اور تیرے گھر کی روح افزا کی یہ شکر کی ٹھنڈی ہواؤں کی خوشبو کے ذریعے یہ پانی یہ کھجور یہ سالن کی خوشبو اس کے ناک کی نتھوں میں پہنچ گئی اور بچوں نے رونا شروع کر دیا, تو کوئی بعید نہیں تیرا رب تجھے بھی پانی سے روزہ افطار کرنے پہ مجبور کر دے. اور میرے عزیزو روزہ بچاؤ اپنے ہاتھ سے, اپنی زبان سے, اپنی آنکھ کے حیا سے. یہ نہ ہو روزہ رکھ لیا آنکھ کی بے حیائی ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے والا کون ہے؟ سالبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت پاس بیٹھا, بس آخری بات اللہ کے نبی کے پاس بیٹھا کرتے تھے. کوئی کام حضور علیہ السلام کو ہوتا, سالبہ جی یا رسول اللہ جاؤ میرا کام یہ کر کے آؤ. ایک دن سالبہ بن عبد الرحمن مسجد سے نکلے, مدینے کی گلی میں گزرے, ایک مکان کا دروازہ کھلا ہوا تھا. اچانک یوں کر کے اندر نظر پڑ گئی, کسی غیر محرم پہ نظر پڑی, فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑا, دیوار کے سہارے کھڑے ہو گئے. کہ سالبہ تو نے کیا کر دیا؟ جس آنکھ سے رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کرتا ہے یہ آنکھ تیری غیر محرم پہ کیسے چلی گئی؟ اے سالبہ تو اپنے آپ کو سزا دے, تیرا وجود مدینے میں رہنے کے قابل ہی نہیں رہا ہے. ادھر حضور علیہ السلام انتظار کر رہے ہیں, سالبہ کہاں چلے گئے؟ ادھر انتظار ہو رہا ہے میرا سالبہ کہاں چلا گیا؟ ایک دن گزرا, 2 دن, 3 دن, 4 دن گزر گئے, حضرت سالبہ کا پتہ ہی کوئی نہیں. علماء اکرام نے فرمایا 40 دن کے قریب گزر گئے. 40 دن سالبہ نہ گھر میں نہ گھر والوں کو پتا, نہ رشتہ داروں کو پتا, نہ مسجد والوں کو پتا. اللہ بھی بڑا کریم ہے, اس کی قدرت کو وہی جانے, اس کی حکمت کو. جبرائیل علیہ السلام بھی آ کے بتا سکتے تھے لیکن اس کی غفور الرحیمی کو کون دنیا کے اندر ظاہر کرتا. 40 دن گزر گئے. آپ نے فرمایا میرے عمر, کجی یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا میرے سلیمان فارسی, کجی کملی والے جاؤ میرے سالبہ کو مدینے کے گرد و نواح میں تلاش کر کے لاؤ. یہ میرے عزیزو جب مدینے سے باہر نکلے آواز دے رہے سالبہ سالبہ, لیکن سالبہ کو کسی کو کیا پتا 40 دن ہو گئے روٹی کا ٹکڑا ہی نہیں کھایا, کپڑے بھی پھٹ گئے, جسم کے اوپر خشکی کے نشان پڑ گئے. اللہ اکبر, ایک پہاڑی کے دامن میں ایک پتھر کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہے. اللہ اکبر. ایک چرواہے سے پوچھا تو ہمارے اس ساتھی کو جانتا ہے؟ وہ کہنے لگے کون, مجھے کیا پتا. اللہ اکبر. کہنے لگا ہاں ایک آدمی مدینے کی طرف سے آیا, 40 دن ہو گئے, کبھی سجدوں میں روتا ہے, کبھی کھڑے ہو کے روتا ہے, کبھی قیام میں روتا ہے. وہ کونے میں بیٹھ, حضرت عمر لمبے قد کے جوان تھے, بڑے بڑے قدم اٹھا کے چلے, جا کے سالبہ کی حالت دیکھی, آخری سانسوں کا مہمان بنا ہوا ہے. سالبہ نے یوں کر کے دیکھا اور چیخ ماری کہ عمر کہیں میرے لیے سزا کی تو آیت نہیں اتر گئی, میرے اندر ہمت ہی کوئی نہیں میں سزا کی آیت سن سکوں. سالبہ کسی کا انتظار ماں کرتی ہے, بچے کا انتظار باپ کرتا ہے, بھائی کا انتظار
بہنیں کرتی ہیں، شوہر کا انتظار بیوی کرتی ہے۔ اے سالبہ تیرا انتظار کملی والا کر رہا ہے، 40 دن ہو گئے کملی والا تیری یاد میں بےتاب ہے۔ اے سالبہ کہنے لگے پہلے بتاؤ جبرائیل میرے لیے کوئی سزا کی آئے تو نہیں لے کے آئے؟ اے سالبہ کیا ہوا؟ عمر تو میرے ایمان سے واقف ہے، تو میرے خاندان سے واقف ہے، اللہ کی عزت کی قسم میں نے جان بوجھ کے نگاہ نہیں اٹھائی۔ اچانک مدینے کی گلی کا دروازہ کھلا تھا، میری نگاہ پڑ گئی۔ عمر اس نگاہ کو آنکھ کو سزا دے رہا ہوں، رسول اللہ کا چہرہ تو دور کی بات ہے، سالبہ تیرا وجود مدینے میں رہنے کے قابل ہی کوئی نہیں رہا ہے۔ تو عمر کہنے لگے میری بات مان، تجھے حضور بلا رہے ہیں۔ سالبہ کہنے لگے عمر مجھے بتا مدینے میں یہ نماز کس وقت ہوگی؟ جب نماز کھڑی ہو حضور مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے، مجھے ساتھ لے جانا، جہاں تک چل سکا چلوں گا، ورنہ عمر کندھے پہ اٹھا کے مسجد میں لے جانا۔ حضور نماز پڑھا رہے ہوں گے، میں آپ کے پیچھے جا کے کھڑا ہو جاؤں گا۔ یہی ہوا، سلیمان فارسی حضرت عمر سہارا دے کے مسجد نبوی میں لے گئے۔ اللہ کے نبی صحابہ کی صفیں بندی پڑی ہے، رحمت دو عالم علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، سالبہ مسجد میں پہنچے، اللہ اکبر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ آیت آئی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ حضرت سالبہ کی چیخ نکلی، اے میرے بندے بتا تو صحیح کس وجہ سے اپنے رب سے دور ہو گیا؟ اگر غلطی ہوئی تو میرے پاس آ جاتا، اگر غلطی ہوئی تو مجھے رو کے دکھاتا۔ ماں باپ کو اولاد پہ رحم بعد میں آتا ہے، خدا کو بندے پہ رحم پہلے آ جاتا ہے۔ بس غش کھا کے زمین پہ گرے، برادری والے رشتہ دار اٹھا کے گھر لے گئے۔ سلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تیرا سالبہ آیا ہے، سن کے زمین پہ گر گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سالبہ بن عبد الرحمن کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا سالبہ آنکھیں کھول کے دیکھی، اللہ اکبر، جسم سے جان نکل چکی تھی، حلق میں سانس پھنسی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی نے سالبہ کا سر اٹھایا، اپنی گود میں لے لیا۔ حضرت سالبہ نے اپنا سر اٹھایا، پھر زمین پہ رکھا اور اپنے گال کو فرش پہ رگڑنا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ سالبہ سے غلطی ہو گئی، یہ سر تیری جھولی میں لیٹنے کے قابل ہی نہیں رہا ہے۔ رحمت دو عالم نے پھر سر اٹھایا کہ کملی والے آخری سانس ہے، اتنی تو تسلی دے دے، کیا میرا رب میرے سے راضی؟ کملی والے آپ میرے سے ناراض تو نہیں؟ حضرت عبداللہ بن جابر کہتے ہیں میری آنکھ دیکھ رہی تھی حضور کا آنسو آنکھ سے نکل کر سالبہ کے چہرے پہ گر رہا تھا۔ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا سالبہ زمین پر میں تیرے سے راضی، عرش بری پر میرا خدا تیرے سے راضی ہو گیا۔ پھر حضور کی طرف دیکھا، مسکرائے اور کہا فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم سالبہ کامیاب ہو گیا۔ اور آنکھیں بند کی، غسل میں رسول اللہ شامل، کفن پہنانے میں شامل، جنازے میں میرے عزیز و حضور جا رہے ہیں، ایک پاؤں ادھر رکھ رہے ہیں، دوسرا پاؤں ادھر رکھ رہے ہیں، چوڑے چوڑے پیروں کے ساتھ چل رہے ہیں۔ حضرت سلیمان عبداللہ بن جابر کہنے لگے میرے سے رہا نہ گیا، میرے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اتنے پاؤں لمبے چوڑے کر کے کیوں چل رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے عبداللہ بن جابر دیکھتا نہیں میرے ساتھ جبرائیل بھی چل رہا ہے، اور جبرائیل کے ساتھ اس کے جنازے میں 70,000 فرشتہ چل رہا ہے۔ اس نے آج توبہ ایسی کی کہ اس کا جنازہ کو کندھا دینے کے لیے آسمان سے 70,000 فرشتہ آ گیا۔ اور میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، جو 1400 سال پہلے رب اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا تھا، آج بھی وہ رب رحمت والے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ آ جاؤ گناہگاروں، آ جاؤ بھگتوں، آ جاؤ رزق کی تنگیاں دور کروا لو، بے اولادوں آ جاؤ، بے روزگاروں آ جاؤ، بس ہاتھ اٹھا کے میری طرف چہرہ کرنا تمہارا کام ہے، رحمت کے دریاؤں کا رخ تمہاری طرف پھیر دینا میں خدا کا کام ہے۔ رحمتوں کا مہینہ ہے، اس کے دربار میں جتنا ہو سکے راتوں کو میرے بھائیوں اللہ اکبر، ویسی ہماری عادت دل 11-12 بجے اٹھنے کی، یہ کیا وجہ 11 ساڑھے 11 بج گئے، 2-3 گھنٹے ہیں اللہ کے آگے، 2-3 دل کے اندر اللہ کے آگے اتنا اسے رو کے دکھاؤ کہ اللہ جل شانہ کو ہمارے پر رحم آ جائے۔ ہمارے ملک کی جو اس وقت حالت ہو رہی ہے، تجارتی معاشی اور فرقہ واریت کے جو معاملات، اس وقت اللہ رحم فرما دے، پوری دنیا ہمارے پر ہنس رہی ہے،
پورا کفر جو ہمیں ایٹمی طاقت سے ہلاک کرنا چاہتا تھا وہ ہمارے پہ تالیاں پیٹ رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ مسلمان کہ اللہ اکبر، ہم مشرک کافر ہونے کے باوجود ان مہینوں کا حیا کرتے تھے تو مسلمان ہونے کے باوجود ان مہینوں کا حیا نہیں کرتے۔ اپنے لیے اللہ سے دعا کریں اور ساری امت کے لیے اللہ سے دعا کریں، جس طرح مولانا نے اپنے والد محترم حضرت مولانا پیر طریقت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ خدا کی قسم بہت دل کو خوشی ہوئی، باپ کے بعد بیٹے نے مصلی سنبھالا، قرآن یہاں پڑھ رہا ہے، ہوائیں قبر پہ چل رہی ہیں، قرآن یہاں پڑھ رہے ہیں، جنت الفردوس کے داخلے کے وعدے وہاں ہو رہے ہیں، جنت کے تاج کے وعدے۔ اللہ یہ دولت آپ کو بھی نصیب فرمائے، آپ کے بچوں کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ یا اللہ ان کے والد محترم حضرت مولانا خلیل احمد صاحب اور ان کے جتنے رفقائے کار اور مسجد کے ابتدائی ساتھیوں میں سے جو دنیا سے چلے گئے، اہلیان علاقہ میں سے جو دنیا سے چلے گئے، حاجی محمد سلیم صاحب کے والدین اور یہاں ان کے والد محترم میرے والدین، جو حضرات سامنے بیٹھے ہیں، اللہ کریم تمام کی مغفرت فرما دے، درجات بلند فرما دے۔ بھائی عبد الجبار صاحب پکوان والے، ان کی اہلیہ محترمہ کا انتقال ہوا، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، درجات بلند فرما دے۔ اللہ اپنے بندوں کی جتنی بیماریاں ظاہر باطن اللہ ساری شفاؤں میں تبدیل فرما دے۔ حاجی محمد یونس صاحب ان کی اہلیہ محترمہ کو شفا عطا فرما دے، گھروں میں سب کے خیر و برکت عطا فرما۔ جن کے نام آتے ہیں اللہ لے لیے، جن کے نام نہیں آتے الہ العالمین آپ کو تو آتے ہیں، اور آپ اپنے بندے کے حال سے بخوبی آپ کو علم ہے، اللہ سب کے حال پہ رحم فرما دے، بے اولادوں کو اولاد دے دے اور اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا دے۔ اے اللہ سب کے بچوں کو قرآن کی دولت عطا فرما دے، اللہ ہم سب کے سینوں کو قرآن کا صندوق بنا دے۔ یا اللہ ہماری زبان پر قرآن کی تلاوت کو جاری فرما دے۔ یا اللہ یہ نعمت ہمیں قبر تک لے جانے کی توفیق عطا فرما، قرآن شریف سے محبت اللہ نصیب فرما دے، اللہ اس یار کی یاری کی توفیق عطا فرما دے، اور جنت الفردوس میں داخلے تک اس کی یاری کا ہاتھ نصیب فرما دے۔ یا اللہ امت مسلمہ سے پریشانیاں ختم فرما دے۔ اللہ ہم سب حضور کی ختم نبوت کے چوکیدار ہیں الہ العالمین۔ یا اللہ ہمیں حضور کی ختم نبوت کا چوکیدارہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، ہماری حکومت کو یا اللہ وقت کے نزاکت کے مطابق فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، غلط پالیسیوں سے اللہ چھٹکارا عطا فرما دے، جو پورے اسلام کی خیر خائی کے لیے فیصلے ہو، پوری دنیا کے مسلمان حکمرانوں کو وہ فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، پوری دنیا کے مسلمان اور حکمرانوں کو اللہ متحد فرما دے، اور ایسا قانون لانے کی توفیق دے دے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مشرقی اور مغربی ممالک سے ختم نبوت کی توہین اٹھ جائے اور ختم نبوت کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ جائے۔ یا اللہ جتنے فتنے سب کو ختم فرما دے اور ہم سب کو ان فتنوں سے بچا لے۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا کہنا چاہتے تھے سب کی حاضری قبول فرما لے۔ اب بھائی عقیل صاحب مولانا جمیل صاحب کے جتنے برادران ہیں دیس پردیس میں، اللہ سب کی حفاظت فرما، ہمارے بچے جو روزی رزق کی تلاش میں دیس پردیس میں، اللہ تو ان کی حفاظت فرما، ہمارے پاکستان کی حفاظت فرما، جو بچیاں جوان ہیں اللہ عزت والے رشتے عطا فرما، جن کی شادیاں ہو چکی نرجا کی زندگی گھریلو زندگی سے پریشان ہے اللہ محبت والی زندگی عطا فرما دے، میاں بیوی میں باغی اور اتفاق محبت پیدا فرما دے، اہلیان سکر کی حفاظت فرما، پوری دنیا کی اللہ خوشحالیاں نصیب فرما، دنیا آخرت کے خیر کے فیصلے فرما، زندگی ایمان اسلام والی عطا فرما دے، اور موت آئے ایمان کی سلامتی نصیب فرمانا، کلمہ پڑھتے ہوئے موت عطا فرمانا، آخری وقت کی نماز جماعت کے ساتھ اپنے گھر میں بلا کر سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمانا، دنیا داروں کا حق دینے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے حق کی بھی ادائیگی کی توفیق نصیب فرما، رمضان المبارک کے روزے تراویح قبول فرما لے، اور زیادہ سے زیادہ لگن شوق نصیب فرما دے، اس مسجد کو آباد فرما، تعاون کرنے والوں کو آباد فرما، آباد کاروں کو آباد فرما، حضرت جی جو بوٹا لگا کے گئے ہیں اللہ اسے گلشن کی صورت نصیب فرما دے، اور اس کا فیض جامع مسجد کا پورے عالم کے اندر پھیلا دے، اس مسجد سے ملحق مدرسے کو آباد فرما دے، والاسد تھانوی صاحب کی اللہ اور برکت عطا فرما دے، یا اللہ جتنے مدینی مدارس ہیں دین دوگنی راہ چوگنی ترقی عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی حبیب محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا